بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ سعودی عرب کے خبرنامے کے ساتھ میں ہوں رابعہ اسلام۔ اگر آپ سعودی عرب کے حالات سے باخبر رہنا چاہتے ہیں تو ویڈیو کو پورا دیکھیں، چینل کو سبسکرائب کر دیں، ساتھ ہی لگے بیل آئیکن کو دبا دیں تاکہ نئی آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو جلد موصول ہو جائے۔ سعودی عرب میں مقیم غیر ملکیوں کے اقاموں کی سہ ماہی تجدید کا آغاز ہو چکا ہے۔ سعودی پریس ایجنسی کے مطابق محکمہ پاسپورٹ اور وزارت ہیومن ریسورسز نے صدایہ کے تعاون سے اقاموں کی سہ ماہی تجدید کا آغاز کر دیا ہے۔ وزارت داخلہ نے کہا ہے کہ سعودی کابینہ کے فیصلے پر عمل درآمد کرتے ہوئے غیر ملکیوں سے تمام فیصد سہ ماہی وصول کی جا سکتی ہیں۔ فیصلے میں گھریلو عملہ اور اس ضمن میں آنے والے کارکن شامل نہیں ہوں گے۔ وزارت نے کہا ہے کہ فیصلے پر باقاعدہ عمل درآمد کے بعد اقاموں اور لیبر کارڈ کی تجدید کے لیے کفیلوں کو 3 ماہ، 6 ماہ، 9 ماہ اور 12 ماہ کے آپشن دیے جائیں گے۔ یہی سہولت غیر ملکی مقیم کے اہل خانہ اور مرافقین کے اقاموں کی تجدید کے لیے بھی ہوگی۔ سہ ماہی میں تجدید کی سہولت سے کفیل اپنے کارکنوں کی حقیقی ضرورت کے مطابق اقامہ تجدید کرا سکتے ہیں۔ دوسری طرف محکمہ پاسپورٹ نے کہا ہے کہ اقاموں اور لیبر کارڈ کی تجدید کے لیے نئی سہولت سے فائدہ اٹھانے کے لیے پہلے کی طرح آبشیر بزنس اور مقیم پورٹل سے رجوع کیا جا سکتا ہے۔ شامل کرتے ہیں دوسری خبر۔ سعودی عرب میں کورونا سے بچاؤ کے لیے اختیار کی جانے والی احتیاطی تدابیر کے تحت بند مقامات پر ماسک استعمال کرنا لازمی ہے۔ ماسک قانون کی خلاف ورزی پر مملکت میں 1000 ریال جرمانہ عائد کیا جاتا ہے۔ ماضی میں جب کورونا وائرس کی وبا پھیلی تھی، اس وقت مملکت کے تمام ریجنز میں کرفیو نافذ کیا گیا تھا۔ احتیاطی تدابیر پر مرحلہ وار نرمی کی گئی ہے اور اب ماسک کا استعمال صرف بند مقامات پر ہی کیا جاتا ہے۔ ایک شخص نے جوازات کے ٹوئٹر پر دریافت کیا ماسک کی خلاف ورزی پر جرمانہ ہوا تھا۔ معلوم یہ کرنا ہے کہ جرمانے کی ادائیگی کے بغیر اقامہ تجدید ہو سکتا ہے؟ سوال کا جواب دیتے ہوئے جوازات کا کہنا تھا کہ غیر ملکیوں کے اقامہ کی تجدید کے لیے لازمی ہے کہ سسٹم میں کسی قسم کا جرمانہ باقی نہ ہو۔ جرمانوں کی ادائیگی کے بعد ہی اقامہ تجدید کرنا ممکن ہوتا ہے، اس کے بغیر نہیں۔ خیال رہے کہ غیر ملکی تارکین وطن کے اقامے کا نمبر جوازات ہی نہیں بلکہ ٹریفک پولیس اور دیگر تمام اداروں میں یکساں ہوتا ہے۔ اگر ٹریفک خلاف ورزی پر چلان ہوتا ہے تو اس کا ریکارڈ جوازات اور دیگر اداروں کے سسٹم میں خود پہنچ جاتا ہے، جس کے ساتھ ہی اقاموں کے علاوہ ڈرائیونگ لائسنس کی تجدید بھی متاثر ہوتی ہے، جبکہ خروج یعنی ایگزٹ ری انٹری اور خروج نہائی فائل ایگزٹ بھی نہیں لگایا جا سکتا۔ ایک اور شخص نے اپنے مسئلے کے بارے میں دریافت کیا کہ چھٹی پر وطن گیا تھا، کورونا کی وجہ سے وقت پر واپس نہیں آ سکا اور اقامہ ایکسپائر ہو گیا۔ کفیل نے اپنی والدہ کے نام پر دوسرا ویزا جاری کرایا۔ جب ریاض پہنچا تو وہاں سے ڈی پورٹ کر دیا گیا۔ معلوم یہ کرنا تھا کہ ڈی پورٹ کیوں کیا گیا؟ سوال کے جواب میں جوازات کا کہنا تھا کہ امیگریشن قانون کے تحت ایسے افراد جو خروج پر جا کر وقت مقررہ پر واپس نہیں آتے، انہیں خروج علم ید یعنی جا کر واپس نہ آنے کی کیٹیگری میں شامل کر دیا جاتا ہے۔ جوازات کے قانون کے تحت ایسے افراد جو خروج کے قانون کی خلاف ورزی کی کیٹیگری میں شامل ہو جاتے ہیں، انہیں مملکت میں آئندہ 3 برس کے لیے بلیک لسٹ کر دیا جاتا ہے۔ خروج کے قانون کی خلاف ورزی کی کیٹیگری میں شامل ہونے والے تارکین کے لیے ایک ہی طریقہ ہوتا ہے جس کے تحت وہ افراد جو مقررہ بلیک لسٹ ہونے والی مدت کے دوران دوبارہ مملکت آنا چاہیں، انہیں چاہیے کہ وہ اپنے سابق کفیل جس کے اقامہ پر وہ خروج پر جانے سے قبل مقیم تھے، اس کی جانب سے دوسرا ویزا جاری کرائیں۔ قانون کے مطابق ایسے افراد جو پابندی والی مدت کے دوران اگر دوسرے ورک ویزے پر مملکت آتے ہیں تو انہیں اس کی اجازت نہیں ہوتی۔ یاد رہے کہ اقامہ قوانین کے تحت ایسے افراد جو خروج ید علم یعنی جا کر واپس نہ آنے والوں کی کیٹیگری میں شامل کیا جاتا ہے، وہ دوسرے ورک ویزے پر 3 برس بعد ہی مملکت آ سکتے ہیں۔
ایک اور خبر شامل کرتے ہیں۔ سعودی عرب میں جدہ کے کنگ عبدالعزیز اسپتال کے ڈاکٹروں نے سمٹ نکلنے والے پاکستانی کارکن کو بچا لیا ہے۔ سبق ویب سائٹ کی رپورٹ کے مطابق پاکستانی کارکن نے مبینہ طور پر خودکشی کی کوشش کی اور سمٹ کا گارا کھا لیا تھا اور اس کے معدے میں سمٹ کی تہہ بن گئی تھی۔ شدید درد کے عالم میں اسے علاج کے لیے اسپتال کے ایمرجنسی وارڈ لے جایا گیا۔ کنگ عبدالعزیز اسپتال کے طبی عملے نے غیر ملکی کارکن کے مختلف ایکس رے لیے اور فوری آپریشن کا فیصلہ کیا۔ 3 گھنٹے تک آپریشن جاری رہا۔ رپورٹ میں کہا گیا ہے کہ ڈاکٹروں کی ٹیم نے معدے سے سمٹ کی تہہ صاف کر دی ہے۔ سمٹ اس کی آنتوں میں جم گیا تھا۔ پاکستانی جو عمر کے تیسرے عشرے میں ہے، اس کی حالت خطرے سے باہر ہے، صحت مستحکم بنائی جاتی ہے۔ اب تک کے لیے اتنا ہی۔ مزید خبروں کے لیے دیکھتے رہیے سعودی نیوز۔ مجھے دیجیے اجازت۔ اللہ حافظ۔